خوبصورت بات حسن صاحب، آخری منٹ چل رہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے جو آپ کہنا چاہیں گے، اور ساتھ ہی ان کی بات سے میں ایک سوال جوڑنا چاہوں گا کہ ہم اس کا حسد کا الٹ اگر کریں تو اللہ ہمارے لیے کیا انعام رکھے ہوئے ہیں، کیا اجر ہے کہ ہم دعا کریں اور کسی کی خوشی میں خوش ہوں؟ نجم، کسی کے لیے دعا کریں۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ امام حسن کو کہہ رہی تھیں کہ پہلے ہم سایہ پھر خود ہم۔ دعا کی قبولیت اس طرح کی جائے کہ اگر آپ کسی، بلکہ ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص 40 مومنین یا مسلمانوں کے لیے پہلے دعا کرے تو اس کی اپنی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بڑی آسان سی بات ہے۔ مجھے انفیکٹ جو آخری لمحات ہیں، مجھے مفتی صاحب کے ساتھ ایک جو آیت پڑھی، اس میں ہمارے ایک ساتھ حسد کے ساتھ ایک لفظ ہے بغض۔ تو اس پہ بھی تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ یہ بات کرنی تھوڑی سی ضروری ہے۔ بغض وہ غصہ ہے جو دل میں رکھا جائے، دل کا مرض ہے، اور اور مجھے رائے دل کا مرض، لوگ اللہ سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 3-4 قسم کے بغض، اللہ سے بغض رکھتے ہیں، اس کے احکامات سے بغض رکھتے ہیں۔ مطلب ایک میرے خیال میں غالباً آیت بھی ہے کہ جب یہ میرے خیال میں سورہ زمر میں ہے کہ جب یہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کے چہرے متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب کسی دوسرے کا ذکر آتا ہے ان کے چہرے بشاشت سے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ ذکر اللہ سے بغض رکھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہے کہ جب اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کے احکامات میں، ہم نے دیکھا اکثر لوگ، بہت سے لوگ آج کل، بہت سے آپ کو لگے کہ سوڈو ماڈرنزم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ 4 شادیوں کے ایجاد کی ہوئے ہیں، دلوں میں اللہ کے فیصلوں کے خلاف بغض ہے۔ تو ہم اپنی اللہ تعالیٰ کے دین میں رہتے ہوئے بھی اس کے دین کو نہیں مان رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اپنی قلیل عقلوں کی بیسس کے اوپر اس عزیز الحکیم کے احکامات پہ، اس کی جو اس نے ہمیں سوسائٹی بنانے کا پورا کلیہ فارمولہ، اصول، قوانین دیے ہیں، ہم نہ صرف ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں بلکہ ہمارے دلوں میں ان کے خلاف ایک غصہ بھی موجود ہے۔ اس غصے کے ہوتے ہوئے آپ اپنی نہ عبادات قبول کروا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نہ اپنی دعائیں قبول کروا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، اور کبھی ناممکن سی بات ہے۔ تو جب تک یہ حسد اور بغض ہمارے دلوں میں موجود رہے گا، تب تک ہم شاید کھانا پینا تو کھاتے رہے، اور فرمودات سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمارے کوئی عبادت جو ہے قبولیت کی طرف نہیں بڑھ سکتی جو اس کا حق حاصل۔ بہت شکریہ حسن بھائی۔